اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو تمام فرشتوں کا سردار بنایا۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور موت کا فرشتہ۔ انشاءاللہ ان سب کا حالات میں بیان کروں گا۔ آج انشاءاللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حالات کے بارے میں بات کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام حضرت علی بن حسین فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے، میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے اور اسرافیل علیہ السلام کا نام عبد الرحمن ہے۔ عرش جو ایل کے ساتھ منسلک ہو وہ اللہ پاک کی عبادت کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے اور میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے، اور وہ اسم جس میں ایل ہو وہ اللہ کا عبادت گزار ہے۔ ان دونوں روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام اور معنی عبداللہ ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کو اس کے پروں کی کثرت کی وجہ سے بھی اسرافیل کہا جاتا ہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام چونکہ بارش اور نباتات کے نگران ہے، ان کو ناپتے ہیں اور وزن کرتے ہیں، اس لیے اس کو میکائیل کہتے ہیں۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ بن عزیز بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام اللہ کا خادم ہے۔ اللہ کا خادم اپنے پروردگار کا خدمتگار، چونکہ یہ امور اور احکام خداوندی کے خادم ہے، اس لیے اس کا یہ لقب فرشتوں میں مشہور ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں کے لیے پیشوا ہے۔ موسیٰ بن ابی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر ملی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اہل آسمان کے لیے پیشوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب فرشتوں سے افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں کہ سب فرشتوں سے افضل فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس کس حالت میں دیکھا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو سبز لباس میں دیکھا کہ انہوں نے آسمان اور زمین کے درمیان کے حصے کو پر رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا،
میں نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے آسمان کے دونوں کناروں کو بھرا ہوا تھا۔ اس پر نہایت نفیس اور باریک کپڑے تھے، جس کے ساتھ لؤلؤ اور یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہاری اصل صورت میں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس کو پسند فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ فلاں تاریخ فلاں رات کے وقت مقام مجھ سے ملاقات فرمائیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حسب وعدہ ملنے گئے، تو انہوں نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کو بھر دیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی شے نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو پاؤں لٹکائے ہوئے دیکھا۔ ان پر ایک بڑا موتی تھا، جیسے سبزے پر بارش کا قطرہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ورقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں تو وہ کس صورت میں آتا ہے؟ فرمایا، وہ میرے پاس آسمان سے آتا ہے، اس کے دونوں پر موتی کے ہے، اس کے پاؤں کے تلوے سبز ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور خدا کے اللہ رب العزت کے درمیان صدر پردے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنے پروردگار کی زیارت کی ہے؟ عرض کیا کہ میرے اور اللہ پاک کے درمیان آگ اور نور کے 70 پردے ہیں۔ اگر میں ان پردوں میں سے اپنے نزدیک والے پردے کو بھی دیکھوں تو جل جاؤں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کی زیارت نہیں کی، اس کے اور اللہ پاک کے درمیان آگ اور نور کے 70 پردے ہیں۔ ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا، جس کے پر زبرجد بڑے موتی اور یاقوت کے قیمتی موتیوں سے جڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کی آنکھوں کے درمیانی حصہ نے افق آسمان کو پر رکھا ہے، اور اس سے قبل میں نے اسے مختلف صورتوں میں دیکھا تھا، جب کہ میں نے اسے اکثر طور پر دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی کے شکل میں دیکھا ہے، اور کبھی کبھی میں نے اسے اس طرح دیکھا ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے دوست کو اپنے دوست کے پیچھے دیکھتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اصل صورت میں 2 دفعہ کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا۔ پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے خود کو دکھلانے کی خواہش ظاہر کی، تو اس نے اپنے آپ کو دکھلایا کہ آسمان کو بالکل پر کیے ہوئے تھے، اور دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا کے پاس معراج کی رات میں دیکھا۔